حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کا واقعہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب ان کو کنویں میں ڈال کر اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے جا کر یہ کہہ دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو بے انتہا رنج و قلق اور بے پناہ صدمہ ہوا، اور وہ اپنے بیٹے کے غم میں بہت دنوں تک روتے رہے، اور بکثرت رونے کی وجہ سے ان کی بینائی کمزور ہو گئی۔ پھر برسوں کے بعد جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے قحط کے زمانے میں غلہ لینے کے لیے دوسری مرتبہ مصر گئے اور بھائیوں نے آپ کو پہچان کر اظہار ندامت کرتے ہوئے معافی طلب کی، تو آپ علیہ السلام نے انہیں معاف کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے، وہ ارحم الراحمین ہے۔ جب آپ نے اپنے بھائیوں سے اپنے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام کا حال پوچھا اور بھائیوں نے بتایا کہ وہ تو آپ کی جدائی میں روتے روتے بہت ہی نڈال ہو گئے ہیں اور ان کی بینائی بھی بہت کمزور ہو گئی ہے، بھائیوں کی زبانی اپنے والد کا حال سن کر حضرت یوسف علیہ السلام بہت ہی رنجیدہ اور غمگین ہو گئے۔ پھر آپ نے اپنے بھائیوں سے فرمایا، ترجمہ: میرا یہ کرتا لے جاؤ، اسے میرے باپ کے منہ پر ڈالو، ان کی آنکھیں کھل جائیں گی، اور اپنے سب گھر بار میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ برادران یوسف علیہ السلام اس کرتے کو لے کر مصر سے کنعان کو روانہ ہوئے۔ آپ کے بھائیوں میں سے یہودا نے کہا کہ اس کرتے کو میں لے کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس چلا جاؤں گا، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر ان کا خون آلود کرتا بھی انہی کے پاس لے کر گیا تھا، اور میں نے ہی یہ کہہ کر ان کو غمگین کیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا، تو چونکہ میں نے ہی انہیں غمگین کیا تھا، لہٰذا آج میں ہی یہ کرتا دے کر حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کی خوشخبری سنا کر ان کو خوش کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ یہودا اس پیراہن کو لے کر 80 کوس تک ننگے سر برہنہ پاؤں دوڑتا رہا اور چلتا گیا۔ راستے کی خوراک کے لیے 7 روٹیاں اس کے پاس تھیں، مگر جلد پہنچنے کے شوق میں وہ ان روٹیوں کو بھی نہ کھا سکا، اور جلد سے جلد سفر طے کر کے والد محترم کی خدمت میں پہنچ گیا۔ یہودا جیسے ہی کرتا لے کر مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہوا، کنعان میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس ہوئی۔ ابھی یہودا کنعان شہر میں داخل ہی ہوا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو ظاہر ہوئی، اور آپ نے اپنے پوتوں سے فرمایا، ترجمہ: کہا، بے شک میں یوسف کی خوشبو پاتا ہوں، اگر مجھے یہ نہ کہو کہ بہک گیا۔ آپ کے پوتوں نے جواب دیا کہ خدا کی قسم، آپ اب بھی اپنی اس پرانی وارفنگی میں پڑے ہوئے ہیں، بھلا کہاں یوسف ہیں اور کہاں ان کی خوشبو۔ لیکن جب یہودا کرتا لے کر کنعان پہنچا اور جیسے ہی کرتے کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالا تو فوراً ہی ان کی آنکھوں میں روشنی آ گئی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ترجمہ: پھر جب خوشی سنانے والا آیا تو اس نے وہ کرتا یعقوب علیہ السلام کے منہ پر ڈالا، اسی وقت اس کی آنکھیں دیکھنے لگیں۔ کہا، میں نہ کہتا تھا کہ مجھے اللہ کی وہ شانیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے۔ یہودا مصر سے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر جیسے ہی کنعان کی طرف چلا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کنعان میں بیٹھے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو سونگھ لی۔ اس بارے میں حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بڑی ہی نصیحت آموز اور لذیذ حکایت لکھی ہے جو بہت ہی دلکش اور نہایت ہی کیف آور ہے۔ آپ فرماتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام سے جن کے فرزند گم ہو گئے تھے، کسی نے یہ پوچھا کہ اے عالی ذات اور بزرگ عقل مند، آپ نے مصر جیسے دور دراز مقام سے حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کی خوشبو سونگھ لی، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کنعان ہی کی سرزمین میں ایک کنویں کے اندر تھے
آپ کو اتنے قریب سے بھی ان کی خوشبو محسوس نہیں ہوئی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ جواب دیا، ہم اللہ والوں کا حال کوندنے والی بجلی کی مانند ہے کہ دم بھر میں ظاہر اور دم بھر میں پوشیدہ ہو جاتی ہے۔ کبھی تو ہم لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی صفات نورانیہ کی تجلی ہوتی ہے تو ہم لوگ آسمان پر جا بیٹھتے ہیں اور ساری کائنات ہمارے پیش نظر ہو جاتی ہے، اور کبھی جب ہم پر استغراق کی کیفیت طاری ہوتی ہے تو ہم لوگ خدا کی ذات و صفات میں ایسے مستغرق ہو جاتے ہیں کہ تمام ماسوا اللہ سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ اپنی پشت پا کو بھی نہیں دیکھ سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ مصر سے تو پیراہن یوسف علیہ السلام کو ہم نے سونگھ کر اس کی خوشبو محسوس کر لی، کیونکہ اس وقت ہم پر کشفی کیفیت طاری تھی، مگر کنعان کے کنویں میں سے ہم کو حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو اس لیے محسوس نہ ہو سکی کہ اس وقت ہم پر استغراقی کیفیت کا غلبہ تھا، اور ہمارا حال یہ تھا کہ میں کس کی لوں خبر، مجھے اپنی خبر نہیں۔ اس واقعے سے ہمیں دو سبق ملتے ہیں۔ پہلا کہ اللہ والوں کے لباس اور کپڑوں میں بھی بڑی برکت اور کرامت ہوتی ہے، لہٰذا بزرگوں کے لباس اور پوشاک کو تبرک بنا کر رکھنا اور ان سے برکت اور شفا حاصل کرنا، اور ان کو خداوند قدوس کی بارگاہ میں وسیلہ بنا کر دعا مانگنا، یہ مقبولیت اور حصول سعادت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ کہ اللہ والوں کا حال ہر وقت اور ہمیشہ یکساں ہی نہیں رہتا، بلکہ کبھی تو ان پر اللہ تعالیٰ کی تجلیات کے انوار سے ایسا حال طاری ہوتا ہے کہ اس وقت وہ سارے عالم کے ذرے ذرے کو دیکھنے لگتے ہیں، اور کبھی وہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات میں اس طرح گم ہو جاتے ہیں کہ تجلیوں کے مشاہدے میں مستغرق ہو کر سارے عالم سے بے توجہ ہو جاتے ہیں۔ اس وقت ان پر ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ ان کو کچھ بھی نظر نہیں آتا، یہاں تک کہ وہ اپنا نام تک بھول جاتے ہیں۔